کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے
جن کے نصیب میں ایمان نہیں۔ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ تو انہیں کاہے کا انتظار ہے مگر انہی لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، بات یہی ہے، ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی خفیہ تدبیر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا، اس کو بھی حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر کے اندر کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر اللہ ثابت قدمی نصیب فرمائے اور دنیا سے جائیں تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری رہے، آمین آمین بجاہ طہ و یاسین۔ پروگرام کا عنوان نیا سال نئے کام۔ آج تک ہم جس پیٹرن پر اپنی زندگی کو لے کر کے آئے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں، اس نے ہمیں کتنی راحتیں دی ہیں اور کتنا اطمینان قلب دیا ہے، مجھے یہ کہنے دیجئے، کتنا اطمینان قلب دیا ہے، کتنا سکون دل دیا ہے، اس پر ہم غور کر لیں۔ یقیناً ایک بڑی تعداد ہے جو بے سکونی کا ہی شکار ہے۔ نیا سال تو آ گیا ہے، 2022 تو آ گیا ہے، اس کے دن تو گزرتے جا رہے ہیں، لیکن روٹین ہم نے اپنی وہی پرانی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ صاحب النعلین والوسادہ ہیں۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی رہنے والے تھے اور عام دنوں میں بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ صاحب النعلین والوسادہ، صاحب النعلین والسواک بھی کہا گیا کہ حضور کے پاپوش بردار، حضور کا مبارک جوتا جو ہے وہ اٹھانے والے، حضور کا مبارک تکیہ جو ہے وہ اٹھانے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک اپنے پاس جو ہے وہ رکھنے والے اور حضور کے طلب کرنے پر حاضر کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے شرم کا دن ہوتا ہے وہ دن کہ جس میں سورج تو غروب ہو جائے لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہونے پائے۔ عمل ہے، نیکیاں ہیں، ان میں اگر اضافہ نہیں ہوا تو میں اس دن کو اپنے لیے شرم کا دن محسوس کرتا ہوں۔ یہ وہ ہیں کہ جن سے محبت کرنے والے بھی بخشے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور صحابی کی زیارت یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور نے فرمایا لا تمسن النار من رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اسے بھی ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھ لیا، میرے صحابی کو دیکھ لیا، اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس صحابی کی زیارت کرنا ہی اتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں ان کے مقام کتنے بڑے ہوں گے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لیکن پھر بھی ان کا انداز تو یہ ہو، اور ہمارا حال کیا ہو۔ ہے ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن کہ جس میں میں ایسا علم حاصل نہ کروں کہ جس کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اس دن کو اپنے لیے مبارک تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کل یوم یمر
کل یوم یمر بی ولا ازداد فیہ علما. یہ جو میں نے آپ کو جو ہے وہ اردو کا ترجمہ سنا ہے، ابھی اس کی عربی جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. بہرحال مختصر بات وہی ہے جو میں نے آپ کو مضمون آسان کر کے جو بتا دیا ہے. یہ انداز صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہو اور ہمارا حال کیا ہو. شب و روز تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، دن تو بدلتے جا رہے ہیں، لیکن روٹین ہماری یہ درست ہونے نہیں پا رہی. کل رات کو نگرانی شورا کا بہت ہی پیارا اور زبردست پروگرام ماضی کی یادیں جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا، اور اس میں امیر اہل سنت دامت القدس القدسیہ کے جو مدنی پھول جن خوش نصیبوں نے سنے اور دل کے مدنی گلدستے میں سجائے، سبحان اللہ، اس میں امیر اہل سنت نے کیسی ایک زبردست بات بتائی کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے، یعنی جو بھی دعا مانگے قبول ہو جائے، اور پھر خیر خواہی دل کے اندر خیر گھر کر جائے. اللہ اکبر. ایسا عمل بتایا ہے کل رات میں کہ بندہ اگر اس کی عادت بنا لے تو اس کے دل میں خیر گھر کر جائے اور شر جو ہے وہ نکل ہی جائے. ایسا عمل بتایا ہے امیر اہل سنت نے کل رات کو. جنہوں نے مدنی چینل دیکھا ہے اور پھر امیر اہل سنت کے ملفوظات کو سنا ہے وہ یقیناً اس پر عمل کریں گے اور خیر پائیں گے. جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو میں بھی بتا دوں گا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی چیز جن سے مس ہو گئی ان سے مس ہو گئی. تو میں نے بھی کل رات کو نیت کو ایک جو ہے وہ تجدید دی ہے، اس کو تھوڑا نیا کیا ہے، آپ بھی نیا کریں. امیر اہل سنت دامت القدس القدسیہ کا مدنی مذاکرہ جو ہے، آپ کا جو دیگر پروگرامز بھی آپ کے ہوتے ہیں، ان کو ضرور ضرور یہ سنا بھی کریں، اور سن کر کے اس کو زندگی میں عمل کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آئیں گے تو خیر پائیں گے. نیا سال نئے کام یہ آج کا ہمارا عنوان ہے. انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. حسان بھائی بڑے پیارے ہمارے نعت خوان ہیں، بڑی اچھی اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ان سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، سادگی منشی رحمت کا قلم دان گیا، سادگی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی
مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل گئے وہ دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر گئے وہ سر میرے آقا سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سادگی منشی رحمت کا قلم دان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بات تاجے سنت وہ ذیشان گیا
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ہاں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے مدینے، تم نہیں چلتے مدینے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا۔ واہ جی سبحان اللہ، کیا بات ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور ایک عاشق کو کیسے ہونا چاہیے کہ جان و دل خوش و خرد، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان بھی مدینے میں، دل بھی مدینے میں، ہوش بھی مدینے میں، خرد عقل یہ بھی کہاں؟ مدینے میں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں تم نہیں چلتے رضا، سب کچھ تو چلا گیا ہے، سارا سامان چلا گیا ہے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ ابھی کل ہی میں قبلہ جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے مہروز بھائی جو فیس بک پیج ہے آپ کا جی، اس پر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں کسی حارث اسلامی بھائی کے گھر پر جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے آپ جی۔ یہ انداز غم خاری کا انداز، امیر سنت کو دیکھتے ہیں ہم کہ آپ بھی بعض اوقات جو ہے وہ عیادت کے لیے
ہاسپٹل بھی تشریف لے جاتے ہیں. کیا ہم جاتے ہیں؟ ہم غم خاری کرتے ہیں؟ ہمارے عزیز بیمار ہوں تو ہم ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں؟ تعزیت سے پہلے نا سلمان بھائی، جی تعزیت سے پہلے عیادت کر لیں. جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کل نگران شورا نے ایک چٹکلا بھی بیان فرمایا تھا تعزیت و عیادت کے حوالے سے، حیدرآباد کے حوالے سے. بات یہ کہ بعض اوقات کسی شخص کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، اور دیکھیں ایک تو روٹین کے کام ہوتے ہیں نا، موت اور زندگی تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، جی لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے 1-2 دن کا مسئلہ ہے، سیٹ ہو جانا ہے. صحیح. جیسے معمول کا بخار چڑھا ہے ہاں جی تو وہ اتر جانا ہے، نارملی اس سے یہی ہوتا ہے. صحیح. اس میں انتقال کم ہوتے ہیں، اگرچہ ہو جاتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. لیکن بعض عمر اور بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دیکھنے سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بس اب یہ جو ہے نا چل چلاؤ کا وقت. جی اب ایسے موقع پہ جو ٹال مٹول ہوتی ہے نا، بعض اوقات وہ ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے کہ کاش ہم چلے جاتے، کاش ہم دیکھ لیتے، کاش ہم عیادت کر لیتے. جی جی تو ایسے موقع پہ کرنا کیا ہے؟ ایسے موقع پہ انتظار نہیں کرنا. صحیح. بالخصوص جو شہری زندگی ہے نا، یہ بہت مصروف ہے، صحیح. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسی بات. جو بھی باشعور انسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ شہروں میں بالخصوص میٹروپولیٹن سٹیز میں بسنے والے جو افراد ہیں، جی ان کی لائف جو ہے نا وہ بمپر ٹو بمپر بزی ہے، یوں صحیح. کہہ لیں آپ، ان کا سیکنڈ بزی ہے. پھر سوشل میڈیا کی اپنی مصروفیات ہیں، ہر کسی کے جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ سے وہ گھیرے ہوئے ہیں. تو آپ کو وقت تو نکالنا پڑتا ہے. آج عیادت کے لیے وقت نہیں نکل رہا، لیکن اگر خبر آ جائے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو پھر وقت نکال کے پہنچ ہی جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی مصروف زندگی میں سے آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکالیے اور کسی کی عیادت کر کے آ جائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کی ذات کو کیا ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے آپ کو. ایک دنیا کا فائدہ ہوگا، ایک آخرت کا. دنیا کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو اطمینان قلبی حاصل ہوگا، کیونکہ ایک بوجھ ہوتا ہے یہ جس سے تعلق ہے، اس کے پاس آپ نہیں جا پا رہے تو جس کا ضمیر ذرا سا بھی رمق زندہ ہے، ذرا سا بھی زندہ ہے، اس کو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو یہ بوجھ اتر جائے گا، سیٹسفیکیشن ملے گی آپ کو. اور آخرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ رضا رحمان ملے گی، اجر و ثواب ملے گا. تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو بھی 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا آپ کی محبت کا اظہار ہوگا کہ بھائی میرا آپ سے تعلق ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں بحالی آئے گی، کیونکہ مریض جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں مریض کی آب و ہوا چینج کرواؤ، انوائرمنٹ چینج کرو. تو ایسے ہی مریض اپنے گھر والوں کو تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ تیمارداری کر رہے ہیں. صحیح. اور اور بعض اوقات مریض کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے، وہ بے بسی کا عالم ہوتا ہے اس کا بیچارے کا، کہ میری وجہ سے گویا کہ میرے گھر والے تو مجبوری میں پھنسی گئے، یوں ہوتا ہے. لیکن جب کوئی باہر سے اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو یہ اس کے لیے ایک سرپرائز ہوتا ہے کہ نہیں، آپ بیمار تو ہو لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ اسٹینڈ کیے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ خوشی غمی میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ بے فکر رہو. پھر آپ کے جو 2-4 جملے ہوتے ہیں نا، ہاں جی آپ کو نہیں پتا کون سا جملہ اس مریض کو کھڑا کر دے. صحیح. جیسے وہ ایک شعر پڑھا تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے میرے بچے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. تو ایسے ہی بعض اوقات جو مریض ہوتا ہے نا، اسے کسی ایسی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ڈاکٹرز کو بھی دیکھیں تو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بیچارے مریض کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، اب وہ ان کی کیا سائیکی ہوتی ہے وہ انہیں پتا ہوگا. لیکن اکثریت ڈاکٹرز کی کیا ہوتی ہے، وہ مریض کو دیکھتی ہے، مرض کو بھی دیکھتی ہے، اس کی سنجیدگی کو بھی دیکھتی ہے، یعنی کیا کہنا چاہیے، اس کی سیریسنس جو ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، نزاکت کو بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن وہ مریض کو حوصلہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ بہتر کرے گا، آپ کوشش کیجیے. اور میڈیکل سائنس اس بات کو ریئلائز کرتی ہے، اس کو سرٹیفائڈ کرتی ہے کہ جناب علی، اگر مریض جو ہے نا، مریض اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے ہاں جی تو پھر تو کوئی بھی دوا اثر نہیں کرے گی گویا کہ. اللہ. تو مریض کا جو حوصلہ ہوتا ہے، ایک دوبارہ صحت مند ہو جانے کی جو امید ہے، جی یہ امید اسے بہت جلدی ریکور کر دیتی ہے. صحیح. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے، عیادت کی جو آپ نے بات کی نا، ہاں جی ہم کریں. اچھا، ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جی میں بیمار پڑا ہوں تو فلانی آیا، فلانی آیا، فلانی آیا. تو یہ بھی تو غور کریں کون کون بیمار پڑا تو میں نہیں گیا. میں نہیں گیا. درست فرمایا، بڑی پیاری بات ہے اور بہت اچھی گفتگو فرمائی مہروز بھائی آپ نے. اللہ رحمت و عافیت عطا فرمائے. یہ اچھے کام ہیں جو اس نئے سال کے اندر ہم اپنی زندگی میں ایڈ کریں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک نیکی کر کے ایک دن میں ایک نیکی زندگی میں ایڈ کرتے جائیں. اس کو اس طرح سے لیا جائے، فرائض تو دیکھیں پورے کرنے ہی کرنے ہیں،
جو فرائض و واجبات ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، تو یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے علاوہ جو اور دیگر مستحبات ہیں، جو اور دیگر نوافل ہیں، نیکیاں ہیں، ان کو بھلے آپ ایک ایک کر کے ایڈ کر لیں، لیکن ایک ذرا آپ وقت نکالیں کہ ہمارا جو وقت ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس کا بھی نئے سال میں ہم انالیسس ضرور کریں، یہ ہمارا وقت کتنا استعمال ہو رہا ہے اور کس کام میں استعمال ہو رہا ہے، ہم کہاں پر کتنا وقت جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، فضولیات میں کتنا وقت جا رہا ہے، سوشل میڈیا میں کتنا وقت جا رہا ہے، موبائل میں کتنا وقت جا رہا ہے۔ موبائل کے بغیر مہروز بھائی جی زندگی پرسکون ہے یا بے سکون ہے، یہ ایک بحث ہے، یہ ایک ڈیبیٹ ہے جی کہ موبائل کے بغیر زندگی کیا ہے، پرسکون ہے یا بے سکون ہے، یہ ایک پورا عنوان ہے۔ بہرحال آج تو ہم اس کو نہیں لے رہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ موبائل کا تھوڑا ڈیٹا اور وائی فائی بندہ آف کرے نا، تو بندے کو تھوڑا فیل ہوگا کہ ہاں میں تھوڑا فری ہوں، میرے پاس تھوڑا وقت ہے۔ آپ اور یہ وہ وقت ہے کہ جو پہلے موبائل کیا کر رہا تھا، پی رہا تھا۔ موبائل وقت کھاتا نہیں ہے، آج کل موبائل وقت فیروز بھائی پیتا ہے۔ پی رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بلکہ وہ ایک دیکھی تھی ایک تصویر بھی، اس میں یہ تھا مہروز بھائی، ایک مریض ہے وہ وینٹیلیٹر پر لگا ہوا ہے، تو کسی بندے نے کیا کیا، اس نے وینٹیلیٹر کا پلگ نکال کے موبائل کے چارجر کا پلگ لگا کر کے وہ اپنا موبائل چارج کر رہا تھا۔ یہ ایسا حقیقت میں ہوا ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی زیادہ بعید بھی نہیں ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہ جو ہمارا وقت ہے یہ گزر رہا ہے، یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس وقت کی یوٹیلائزیشن کریں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں وقت گزاریں اور فضول یاد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ دیکھیں موبائل کی بات آپ نے کی ہے نا، جی تو بیٹری سائن دے رہی ہوتی ہے، جی مختلف موبائلز میں مختلف وہ ہوتے ہیں کہ بعض میں جو ہے نا 15% پہ سائن دینا شروع کر دیتی ہے، بعض میں 10% پہ سائن دیتی ہے کہ یہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہاں جی، تو اب نا بندے کو تشویش ہو جاتی ہے، اسے چارج کرنا ہے، اسے چارج کرنا ہے، اسے چارج کرنا ہے۔ وہ کبھی کسی سے چارجر لے رہا ہوتا ہے، مطلب اگر گھر پہ نہیں ہے، اپنے آفس میں نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پہ، تو اس کی خواہش ہوتی ہے چارج ہو جائے۔ صحیح، ادھر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی بھی نا ایک ٹائمنگ ہے، صحیح، اور جب وہ ٹائمنگ ختم ہوگی نا سلمان بھائی، جی تو ہمیں ڈائی ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو بھی چارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں۔ اچھا موبائل کو تو چارج کرتے ہیں نا، تو اس کی بیٹری جو ہوتی ہے ریچارج ہو جاتی ہے۔ ہمیں ریچارج ان معنوں میں نہیں ہونا کہ کوئی زندگی جو ہے نا، زندگی کی لمٹ یوں بڑھ جائے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں نیکیاں کرنی ہے، واہ، تاکہ جب ہم اس دنیا سے آف ہو نا، تو جس دنیا میں آن ہو وہاں پہ ہم ایک روشن بلب کی مانند جلیں، واہ، وہاں پہ فیوز نہ ہو جائیں۔ صحیح، ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ یہاں تو ہمیں آف ہونا ہے، لیکن جہاں پہ ہمارا سورج نکلنا ہے نا، وہاں پہ چمکدار رہے، وہاں پہ روشن رہے۔ کیا بات، اور اس کے لیے ہمیں پازیٹیو اعمال جو ہیں، مثبت جو عمل ہے وہ اپنانا ہوگا، وہ نیکی کا، بھلائی کا ہوگا، وہ فرض بھی ہوگا، وہ مستحب بھی ہوگا۔ صحیح، ان کو جب ہم اپلائی کریں گے تو آگے کا جہاں روشن ہوتا چلا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بعض اوقات فیوچر پلاننگ، جی فیوچر پلاننگ تو قرآن سکھا رہا ہے ہمیں، فیوچر پلاننگ تو سیرت رسول سکھا رہی ہے ہمیں، اور وہ فیوچر پلاننگ سکھا رہی ہے جو دنیا میں شاید کوئی نہیں سکھاتا۔ بعض واہ، اوقات لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ لوگ تو بس فیوچر پلاننگ کو کل کر دیتے ہو اور مار دیتے ہو، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم تو آپ سے لمبی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، واہ، آپ تو صرف یہ 40 50 60 سال کی زندگی کی فیوچر پلاننگ کر رہا ہو، ہم تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے میرے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، جی اب تم اس میں جو بو گے وہ کل کو تمہیں کاٹنا ہے۔ Yes. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں برائی کا بیج بوئے گا ہاں جی، وہ چاروں ناچار کل کو جو ہے نا وہ اس کی فصل کاٹے گا، ہائے ہائے، اور جو اچھائی کا بیج بوئے گا وہ شوق کے ساتھ نیکیوں کی، بھلائیوں کی، اجر و ثواب کی فصل کو کاٹے گا۔ تو مجھے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کوئی ایسے افراد نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے کہ بالکل ہی بیوقوف قسم کے،
بلکہ ہم عقل مند لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے. مسلمان سے بڑھ کر عقل مند کون ہوگا؟ جس کا آخرت میں ایمان ہے اس سے بڑا عقل مند کون ہوگا؟ واہ. جو اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی خاتم النبیین ہونے کا قائل ہے، اس سے بڑا عقل مند کون ہوگا؟ صحیح. تو ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم غور و فکر کریں اور ہم اس جہاں کی آبادی کی کوشش کریں. یہ جو سال تبدیل ہو رہے ہیں، مہینے تبدیل ہو رہے ہیں، ہفتے تبدیل ہو رہے ہیں، دن تبدیل ہو رہے ہیں، کبھی صبح ہے کبھی شام ہے، کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا. جی. تو ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اس میں آنے والا مستقبل کیسا ہوگا، صحیح. کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے اوپر. صحیح. 2022 میں آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، جی. اس کا نہ صرف آپ کو حساب دینا ہوگا، جی. بلکہ آپ کو اس کی بیس پہ آگے سیٹ ملے گی. اگر تو یہ اچھی ہے تو اچھی جگہ ملے گی، جنت ملے گی انشاءاللہ. اور اگر یہ بری ہے، اگر یہ رب کو ناراض کرنے والی ہے، اگر یہ اس کی نافرمانیوں پر مشتمل ہے، تو پھر یقینی طور پر یہ امید رکھنا کہ جناب کچھ نہیں ہوتا، تو پھر لگ پتہ جائے گا کیا کیا کچھ ہوتا. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ زندگی کے اندر جو چیزیں، جو انسیڈنٹس، جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت جو ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، درست وقت میں درست فیصلہ کرنا، یہ انسان کی یہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور اخروی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور جب بندہ ٹائم کو جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے نا، تو پھر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مہروز بھائی جی. جیسے مثال کے طور پر، آپ نے کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کی ٹرین چھوٹ رہی ہو؟ جی دیکھا. دیکھیں، ہم نے دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں. اچھا. ہاں جی. اور اگر یہ کہوں کہ جو ہے وہ مشاہدہ بھی کیا ہے تو بھی بات غلط نہیں ہوگی. بہرحال تو کیا ہے مہروز بھائی، جی. وقت سے تھوڑے سے لیٹ ہوئے، تھوڑی لیٹ ہوئے، بندہ پہنچ گیا ہے اسٹیشن پر، لیکن ٹرین کیا ہے چلتی جا رہی ہے اور بندہ اس کو دیکھ رہا ہے. ابھی کی بات ہے مہروز بھائی، ابھی جب میں جا رہا تھا تو ڈبے میں مجھے 2 نوجوان ملے. تو ان سے سلام دعا انہوں نے جو ہے وہ کی، آگے بڑھے وہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے فلاں ٹرین پر جانا تھا. تو ہم جیسے ہی پلیٹ فارم پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹرین کیا کر رہی ہے، گزر رہی ہے، جا رہی ہے. اچھا، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ٹائم کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، جس وقت پر جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ناکامی. اور بعض اوقات مہروز بھائی بڑے خطرناک معاملات بھی ہو جاتے ہیں. ابھی میرے والد صاحب نے مجھے بتایا مہروز بھائی، جی. انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے ہی ایک آدمی ہیں، تو انہوں نے بھی یوں ہی چلتی ٹرین پر چڑھنے کی کوشش کی، اور مہروز بھائی وہ جو ہے نا وہ جو پائیدان اور 2 ڈبوں کے ملنے کی جگہ آتی ہے نا، اس میں گر گئے وہ. یا اللہ. اور جان تو ان کی بچ گئی ہے، لیکن ایک تو ہیں وہ بزرگ اور کافی ضعیف ہیں، لیکن بستر پر اچھا خاصا وقت جو ہے ان کا گزرا ہے. اللہ عافیت دے. تو کیا ہے کہ درست وقت پر درست کام نہ کرنے کی بنیاد پر بعض اوقات بندے کو بڑا پچھتاوا بھی زندگی میں ایڈ ہو جاتا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. وقت کو درست استعمال کریں، درست وقت پر درست کام کریں، اور وقت کو ضائع مت کریں. بیٹھے رہیں گے، آپ چلے جاتے ہیں، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، او اتنی جلدی کیا ہے بھائی، ارے بیٹھے ہیں آپ تو بولتے ہی رہتے ہیں. یہ انداز نہ اپنائیں، جو کرنے کا کام ہے وہ کریں اور وقت پر کریں. امیر السنت کے انداز میں قبلہ استاد مفتی قاسم صاحب دام غازی القدسیہ نے بڑی پیاری بات کہی. فرماتے ہیں کہ امیر السنت کے ساتھ رہنے کی برکت جو ہے وہ یہ میسر ہوتی ہے کہ کام پورے ہو جاتے ہیں اور وقت پر ہو جاتے ہیں. یہ حج کے سفر کے دوران غالباً یا اس طرح کا وہ مبارک سفر تھا، اس میں اس طرح کی کوئی بات نگران شورا نے بہرحال کسی پروگرام میں بتائی تھی، وہ مجھے یاد رہ گئی. تو جو وقت کے قدردان ہوتے ہیں وہ اچیومنٹس پاتے ہیں، اور جو وقت کو ضائع کرتے ہیں تو پھر ٹائم ان کو بتاتا ہے کہ اب آپ کو پیچھے ہی رہنا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ جو وقت کی قدر کرتا ہے نا سلمان بھائی، جی. جو وقت کے بے قدرے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کی قدر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح.
سمجھے ایک شخص ہے وقت کا پابند ہے جی اور اس نے آپ کو میٹنگ کا ٹائم دیا کہ جی 2 بجے میرے پاس آ جانا. جی مجھے دیا ہے چلیں کہ بھائی مہروز بھائی آپ 2 بجے آ جانا تو 2 سے 2:30 ہم ملاقات کر لیں گے. اب میں اگرچہ وقت کا پابند نہیں ہوں, ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, لیکن نہ میں اس شخص کے لیے وقت کی پابندی کروں گا کہ نہیں یار اس نے 2 بجے کا ٹائم دیا ہے نا تو مجھے 2 بجے پہنچنا ہے, کیونکہ انہوں نے تو ٹائم ہی 30 منٹ دیا اور میں 2 بجے سے 2:30 تک ان کے ساتھ میٹنگ ہے, اس کے بعد میں فارغ ہوں. تو میں نا ان کے وقت کی پابندی کرواؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ شخص وقت کا پابند ہے, اور جو شخص خود وقت کا پابند نہیں ہوتا تو پھر اس کے وقت کی قدر بھی نہیں کی جاتی اور وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. آپ دیکھ لیجئے آج بھی وقت چل رہا ہے اور پہلے بھی وقت چلتا رہا ہے سلمان بھائی, جن لوگوں نے وقت کی پابندی کی ہے, یوں سمجھ لیجئے وقت کی قدر کی ہے. وقت بھی ایک نعمت ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور یہ ایک ایسی نعمت ہے یہ مومن اور کافر کو برابر ملی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ مومن صالح جو ہے نا اس کے وقت میں برکت ڈال دی جاتی ہے. صحیح, وہ اسی وقت میں وہی 24 گھنٹے ہیں, وہی سورج نکلنے کا ٹائم ہے, غروب ہونے کا ٹائم ہے, لیکن وہ انہی اوقات کار میں زیادہ اچیومنٹ کر لیتا ہے, زیادہ کام کر لیتا ہے اگر وہ طریقے سے استعمال کرے. تو آپ دیکھیے میں صرف اعلیٰ حضرت کے ابھی موجودہ دور ہی کی مثال دوں, فتاوی رضویہ شریف ہے جو اس وقت 30-33 جلدوں میں چھپ رہا ہے. سلمان بھائی اس کا لکھنا ہی ایک جو ہے نا ایک زندگی میں جو اس کام کو سمجھتا ہے, ہر کسی کے لیے نہیں, جو سمجھتا ہے کہ ایک تو اسلامی کتاب لکھنا اور پھر صرف کتاب نہیں فتویٰ ہونا, اور فتویٰ ہونے کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں حلال حرام جائز ناجائز کفر و ایمان کا فیصلہ ہے اس کے اندر. جی تو یہ کتنا ایک مطلب وقت طلب کام ہے, اور پھر جو ہے نا اس کی اتنی جلدوں کا تیار ہو جانا, وہ بھی زندگی کے ایک حصے پر مشتمل ہونا, تو یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے. جی لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا, یہ کیا ہے. آج ہمارے سامنے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, یعنی پڑھنے کے لیے سوچے نا تو ٹائم چاہیے, ایسی بات, تو لکھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا. درست فرمایا. چلیں جی, وقت کے قدردان بنے, اور جو وقت کی قدر کرنے والے ہیں اور ٹائم جو مہروز بھائی آن ٹائم چیزیں ہوتی ہیں ان کی انفورسمنٹ کرنے والے ہیں, ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ انداز ایسا اپنائیں کہ لوگ ان کی طبیعت سے بیزار ہونے کی بجائے ان کی طبیعت کے موافق ہو جائیں. بعض اوقات وقت کی پابندی, جیسے مثال کے طور پر 8:30 بجے کہیں پر جانا ہے مہروز بھائی, جی سردیوں میں 8:30 بجے آپ کو کہیں بچوں کو لے کر کے جانا ہے, یہ ایک کیا ہے کام ہے, ٹھیک ہے. بہرحال 8:30 بجے جانا, تو اب آپ 7 بجے ہی بول رہے ہیں بھائی آدھا 1.5 گھنٹہ رہ گیا بھائی, ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہے وہ 7 بجے یہ بتا دیا, اچھا پھر 7:30 بجے پھر بولا ابھی تک آپ لوگ تیار نہیں ہو رہے, آپ بیٹھے ہوئے, اب جانا ہے 8:30 بجے بھائی نکل جانا ہے. اچھا تو یوں 15 منٹ بعد دوبارہ وسل دے رہے ہیں, ہارن دے رہے ہیں, تو یہ بھی. اچھا پھر اس پہ جو الفاظ بھی ہیں وہ الفاظ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ سامنے والوں کے لیے کوفت کا باعث بن جاتے ہیں. بھئی تیار ہو رہے ہیں, نظام سارا جو ہے وہ سیٹل ہو رہا ہے, اب بار بار ایک چیز کی ریپیٹیشن یہ مزاج اور طبیعت کے اندر ایریٹیشن کو پیدا کر دیتی ہے. لوگ جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے, پتہ چل گیا ہے, سائیکی ہو جاتے ہیں بعض اوقات. جی ہاں جی, بس بھی کر دیں. یہ بات سننے کی بجائے ان کو چاہیے بھی 8:30 بجے جانا ہے, 7 بج گئے ہیں, 1.5 گھنٹہ باقی ہے, تیاری کر لیجیے, 8:30 بجے ہم روانہ ہو جائیں گے. اور پھر روانہ ہونے والے بھی روانہ ہو جاتے ہیں, یہ بھی ساتھ میں بات ہے. وقت کی پابندی کریں. شادیوں کا کراچی میں شادی کاٹ سکتے ہیں نا, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کراچی کی شادیاں دیکھیے 98% 99%, باہر کی بھی ایسی ہیں تقریباً. ہاں جی, تو شادی کاٹ سکتا تو لکھا ہوتا ہے کہ بارات 8 بجے آئے گی, 8:30 بجے نکاح ہوگا اور 9 بجے کھانا ہوگا. ہاں جی, تو ہمیں بھی, آپ کو بھی اس کا بہت تجربہ ہوگا, مجھے بھی ہوگا, کیونکہ بعض اوقات وہ نکاح وغیرہ کے حوالے سے آنا جانا رہتا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں حضرت اتنے بجے آ جائے گا. اب کراچی میں نا 6 بجے یا 7 بجے یہاں شادی میں آنے کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی پاسبل نہ ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ روٹین ہے ہی نہیں نا, اس پہ ہمارا عمل ہی نہیں ہے. اب آپ اس کا تقاضا کریں. اچھا ایسے ہی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص کو آپ نے ٹائم دیا ہے
کہ جناب میں آپ کے پاس جو ہے نا 8 بجے یا 8:30 بجے پہنچ جاؤں گا جی اور اس کو بھی تجربہ ہے کہ اس ٹائم تک وہ بندہ آ جاتا ہے. صحیح. اب جناب 7:45 بجے آپ فون کر, ہاں آپ آ رہے ہیں, 8:15 بجے فون کر آ رہے ہیں, ارے بھائی آ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں, موجود ہو جائیں گے. تو اس میں جو ہے نا تھوڑا تحمل رکھیں. اچھا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے سلمان بھائی کہ ٹینشن کسی اور کی ہوتی ہے, وہ تاری کسی اور پہ جا رہی ہوتی ہے. صحیح. چلیں بار اللہ رحمت کی نظر فرمائے. لیکن میرے بھائی اگر بات سچ اور حقیقت بات یہ, اگر آپ نے 6 بجے لکھا ہے تو 6 بجے ہونا چاہیے. اور اگر 9 بجے آنا تو پھر 9 ہی بجے 9 بجے لکھیں, جو ہے وہی لکھیں. جھوٹ لکھنے کا کیا فائدہ؟ جھوٹ لکھنے کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. جھوٹ لکھنا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور وقت کی پابندی کریں. ایک اسلام میں تھے میرے بھائی, ان کی شادی خانہ آبادی کا سلسلہ کار ہوا اور معاملہ نپٹ کر بارات واپس آ گئی. تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ بارات کے لیے گاڑیاں ریڈی ہیں. انہوں نے کہا ریڈی نہیں ہے, یہ تو واپس آ گئے ہو کے. بارات ہو چکی ہے, بارات ہو کے واپس آ گئی ہے. جی جی, یعنی وہ معاملہ جو شاید سارا رخصتی بھی ہو گئی ہے. ہاں رخصتی بھی ہو گئی. یوں بھی ہے, اور ایسے لوگوں کی پذیرائی ہونی چاہیے. اپنے وقت کی بچت کریں, دوسروں کے وقت کی بھی بچت کریں. اور ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پھر جانے چھوڑ دیتے ہیں. اور چھڈو جی ہمیں جانا ہے, پھر لمبا ٹائم جناب کیڑا لگا کے آوے. یوں بھی ہوتا ہے. پھر وہ جو کرنا کرانا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں, رشتہ داروں میں جیسے ہوتا ہے, کچھ پیش کرنا ہے, کچھ دینا ہے, وہ کر لیتے ہیں, اور پھر جانے سے جانا نہیں ہے, کیونکہ ٹائم ہی ضائع ہونا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. ٹائم کو درست طریقے سے استعمال کریں. اور اگر آپ کو سوشل میڈیا ہی دیکھنا ہے تو دعوت اسلامی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ رہنمائی کر رہی ہے. تو اس کو بھی دعوت اسلامی کی جو پیجز ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کیا جائے. امیر سنت کا ویریفائڈ پیج ہے, عبدالحبیب بھائی کا ویریفائڈ پیج ہے, دعوت اسلامی کا فیس بک پر ویریفائڈ جو ہے وہ پیج ہے, یوٹیوب چینل ہے, مدنی چینل کا بھی ہے, اور مدنی چینل لائیو بھی ہے. تو کڈز لینڈ بھی ہے, بچوں کے لیے ماشاءاللہ بڑی زبردست اینیمیشنز آ رہی ہیں. تو ان کو یوٹیلائزیشن کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. آئیے آپ کو ایک اینیمیشن دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی اڑ گئی. کیا ہوا ببلو بھائی؟ بھائی میں نہیں کھیل رہا. اچھا تتلی پکڑی نہیں جا رہی تو میں نہیں کھیلا. اسے پکڑنے میں تو اتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. میں تو گھر جا رہا ہوں. اگر ہم تتلیاں اپنے اپنے گھر میں ہی پکڑ سکتے تو کتنا اچھا ہوتا نا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں, دیکھیں اس پودے کے پھولوں پر تو ہر تتلی ہی آ کر بیٹھ رہی ہے. ایک کام کرتے ہیں, ہم یہ پودا ہی توڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں. آئیڈیا کیسا ہے؟ گڈ آئیڈیا. لیکن فیضان بھائی یہ پودا تو ایک ہی ہے اور ہم 2. اب کیا کریں؟ اچھا فیضان بھائی آپ اسے اپنے گھر لے جائیں. یہ لے. ببلو بھائی استغفر اللہ, یہ چیٹنگ ہے. ببلو بھائی رکیں. ارے رک جاؤ ادھر ادھر ادھر. ارے پکڑ لیا. واو بہت مزہ آ رہا ہے مجھے. واو نل کیوں بند کر دیا؟ اتنا مزہ آ رہا تھا. رائکا جس طرح سے اب پانی ضائع کر رہی تھی یہ بہت بری بات ہے. ہمیں پانی ہمیشہ بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اسراف میں آتا ہے. اسراف یہ کیا ہوتا ہے؟ اسراف یعنی کسی بھی چیز کو بلا وجہ ضائع کرنا, اور اس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے غلام رسول بھائی, میں آئندہ خیال رکھوں گی. غلام رسول بھائی جی ابھی آیا. السلام
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलाम रसूल भाई, आप बुला रहे थे? जी, असर के बाद बुक्स पढ़ने लाइब्रेरी जाना है, तो आप भी साथ चलिएगा। जी जी गुलाम रसूल भाई, बिल्कुल। बबलू भाई, ये बबलू भाई को क्या हो गया? ये चीटिंग है। बबलू भाई रुके। इन्हें क्या हो गया? यकीनन कोई शरारत कर रहे होंगे। बबलू भाई रुके। ओहो, बबलू भाई हाथ से निकल गए। पौधे को अंदर लेकर कहाँ जा रहा हूँ मैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बबलू बेटा, आ गए आप? जी बाबा, आ गया। बेटा कहाँ चले गए थे आप? जल्दी अंदर आए। होमवर्क नहीं करना क्या? जी बाबा, आया। हाँ। शुक्र है स्कूल वालों ने कोई पिकनिक भी रखी, अब वहाँ जाके एंजॉय करूँगा। बेटा जल्दी सो जाना, सुबह पिकनिक के लिए भी उठना है। जी बाबा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आ गया, बस अब आ गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बबलू बेटा जल्दी बैठो, काफी टाइम लगा दिया आपने। अरे बेटा आराम से, जल्दी जल्दी में नुकसान भी हो सकता है, और दरवाजा जल्दी बंद करने से आपका हाथ भी दरवाजे में आ सकता था। सॉरी अंकल, वो आँख नहीं खुली थी टाइम पर। कोई नई बात करो बेटा। चले सब बच्चे सफर की दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पिकनिक पर ये बैग लेकर कौन जाता है? वहाँ कोई पढ़ाई थोड़ी होगी। इसमें बुक्स नहीं है, खाने पीने की चीजें हैं। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। बचाओ, दरख्तों ने हमला कर दिया, भागो। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बचाओ, दरख्तों ने हमला कर दिया। बचाओ, दरख्तों ने हमला कर दिया। ये क्या बला है? भागो भागो। ये क्या चीज है? बचाओ! आप यहाँ छुपे हैं? बचाओ! बचाओ! चुप हो जाएं, चुप एकदम। क्या शोर मचा रखा है? कभी पेड़ नहीं देखा क्या? देखा है, लेकिन ऐसे चलते फिरते नहीं देखा। मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था। क्यों? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आपने ही तो बिगाड़ा है, मुझे जड़ से उखाड़ा है। दर्द हो रहा है। तकलीफ तो मुझे भी हुई थी जब आपने मुझे जमीन से उखाड़ फेंका था। मैंने कब कर दिया? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, कल शाम आपने मुझे गार्डन में जमीन से नहीं उखाड़ा था? क्या? अरे वो तो एक छोटा सा पौधा था। जी, मैं वही पौधा हूँ, अपना बदला लेने आया हूँ। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो तो मुझे फैजान भाई ने कहा था, उन्हीं के कहने पे मैंने ऐसा किया था। वो आपसे कहेंगे कुएं में कूद जाएं, तो क्या कूद जाएंगे? पागल थोड़ी हूँ। क्या पागल थोड़ी हूँ? नहीं, मेरा मतलब है गलती तो उनकी भी है ना। अगर आपने सजा देनी है तो उन्हें भी दे। कहाँ है वो फैजान? ले चले मुझे उसके पास। चले, मैं बताता हूँ। कहाँ रह गए बबलू भाई?
अब्बू ने फोन तो किया था, बस आते ही होंगे। अरे ये क्या हो रहा है? या अल्लाह खैर! फैजान भाई, वो देखे, वो क्या चीज है? अल्लाह अकबर, ये तो कोई मॉन्स्टर है। इसने बबलू भाई को क्यों उठाया हुआ है? वो रहे फैजान भाई। अच्छा, तो ये है वो नहीं फैजान, भागो भाग कहाँ रहे हैं? भागो, तेज भागो। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। नवान भाई, हुसैन भाई, मुझे बचाएं। खामोश, अब आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बबलू भाई, आपने इन्हें मेरे पीछे क्यों लगा दिया? आपने ही बबलू को मुझे मारने का मशवरा दिया था ना। अरे मैं गुलाम रसूल हूँ। गुलाम रसूल भाई वो देखें, उस पेड़ ने बबलू भाई और फैजान भाई को पकड़ लिया आगे। ये दीजिएगा प्लीज। ये ले। रुके, कौन है आप और मेरे दोस्तों को आपने क्यों पकड़ा हुआ है? अच्छा, तो आप भी इन बच्चों के दोस्त हैं? जी, मगर क्या किया है इन्होंने? इन्होंने मेरी जान ली है। क्या? लेकिन कैसे? बताए ना, आप लोगों ने क्या किया है? फैजान भाई के कहने पे मैंने फूलों का एक पौधा तोड़ दिया था और अब ये पौधा इतना बड़ा पेड़ बनकर आ गया है हमसे बदला लेने। इतनी बुरी बात है बबलू भाई, हमें तो पौधे लगाने चाहिए, और अगर लगा नहीं सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। ये देखो कितना अच्छा बच्चा है। अब मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, मेरी बात सुने। जाहिर है इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अगर आप भी इन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे तो इनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? आप अगर इन्हें कोई ऐसी सजा दें जिससे आपको और दूसरे पौधों को फायदा हो, तो इससे इनको अपने किए की सजा भी मिल जाएगी और आपका और दूसरे पौधों का फायदा भी हो जाएगा। ठीक है फिर। सुने भाई बबलू और फैजान, आज शाम 5 बजे तक आप दोनों ने 100 पौधे लगाने हैं, और नहीं लगाए तो फिर मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जी 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 ठीक है। चलें, फिर लग जाए काम से। आप दोनों का वक्त शुरू होता है अब। ओए, बबलू भाई क्या कर रहे हैं आप? बबलू भाई, फैजान भाई, जल्दी करें, सिर्फ 1 मिनट रह गया है। बबलू भाई, आप भी जल्दी जल्दी पौधों में मिट्टी डालना शुरू करें। 10, 9, 8, बबलू भाई जल्दी। 3 रह गए। 5, 4, 3, 2 रह गए। 2, 1, आखिरी रह गया। बस, आपका टाइम खत्म हो गया। 100 बुरे हो गए, 100 बुरे हो गए। उससे चीटिंग करते हैं। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। गुलाम रसूल भाई, ये ले। आपने वादा किया था कि 100 पौधे हो जाएंगे तो आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? आप? इंशाअल्लाह अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हें तो आप बचाओगे, आपको कौन बचाएगा? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह बचाएगा, मेरा ईमान है। इतना बड़ा दरख्त, कौन हो आप? मैं गुलाम रसूल के साथ हूँ। गुलाम रसूल भाई, ये आपके दोस्त हैं? नहीं बेटा, मैं नहीं, ये मेरे दोस्त हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें पानी देते हैं और दूसरों को भी हमारी हिफाजत करना सिखाते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों को बचा लोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बात सुने, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपस में ही लड़ रहे हैं। बात एक
छोटे से पौधे से शुरू हुई थी और अब आप लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। प्लीज ऐसा ना करें। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के यहाँ सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो बहुत ज्यादा झगड़ालू हो। मैं अपने दोस्तों की तरफ से आप लोगों से वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। देखा आपने, अगर गुलाम रसूल चाहते तो हमको और आपको आपस में लड़ने देते, इसमें इनका तो कोई नुकसान नहीं था। लेकिन नहीं, अच्छे बच्चे किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। मेरी माने इन बच्चों को माफ कर दें। बच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमारी मदद की। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे भी जानदार होते हैं, हमें बिला वजह इन्हें हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर उसमें से जो परिंदा इंसान या चौपाया खाए तो वो उसकी तरफ से सदका होगा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया। चलिए जी, वाह सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त एनिमेशन आपने देखी है और कितना अच्छा पैगाम है इसमें, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो पौधा लगाएं और सवाब कमाएं, दरख्त लगाएं और सवाब कमाएं। दावत इस्लामी का नारा है कि पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है। अल्लाह करीम हम सबको ये अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं, आपकी कॉल्स को और मैसेजेस को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी कॉल्स। सगे अत्तार मोहम्मद उमर हयात अत्तारी तानिया वाला से आज गुजार हूँ। सलमान भाई, आपका प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते माशा अल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है। सलमान भाई, आपसे एक सवाल अर्ज है कि अगर किसी शख्स के घर के बाहर तो अखलाक अच्छे हों लेकिन घर के अंदर अच्छे नहीं हो, तो वो घर के अंदर अपने अखलाक को कैसे अच्छा कर सकता है, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दे। और नात खां इस्लामी भाई से अर्ज है कि प्लीज प्लीज ये कलाम लाजमी सुनाना। मुझे दो मदीने की इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी मेहरबान। घर में अखलाक अच्छे कैसे करें? घर में अखलाक अच्छे ऐसे करें जैसे बाहर अच्छे किए हुए हैं। मदीना बाज़ औक़ात प्रॉब्लम ये होती है कि इसको रियलाइज़ भी करना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा उठते बैठते हैं, बिलखुसूस फैमिली है, इनके साथ आपका महज रस्मी सा ताल्लुक़ नहीं होता जी। तो बाज़ औक़ात सलमान भाई इसमें ना थोड़ी सी सख्ती की भी गुंजाइश होती है। बहरहाल बच्चे हैं, घर का माहौल है, उसे सेट रखने के लिए तंबीह की भी गुंजाइश होती है उनको, कि उनको आप समझाएंगे। अब जब आप समझाएंगे, बहरहाल अखलाक का तो दायरा उस वक्त भी रखना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर गुस्से के वक्त भी जो है ना मुस्कुरा के कोई बात करे तो फिर उसके गुस्से का इजहार नहीं होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह गुस्सा रहेगा ही नहीं जी, वो तासुर नहीं रहेगा। अब बच्चे को आप किसी बात पे तंबीह कर रहे हैं और मुस्कुरा के तंबीह करेंगे तो शायद फिर वो असर नहीं आएगा। लेकिन आपका जो मैसेज है ये भी एक हकीकत है कि वाकई में बाज़ लोग जो है वो घर के बाहर उनके अखलाक बहुत अच्छे होते हैं और घर में जो है ना घर वालों को घासी नहीं डाल रहे होते। तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है, बल्कि हदीस पाक में आया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अपने घर वालों से बेहतर है। और मेहनत भाई, घास डाले या ना डाले, मुस्कुरा कर मोहब्बत से बात बात जरूर करें। ये भी एक बात, ये तो वैसे मुहावरतन एक इस्तेमाल होता है, घास डालना। हाँ, आपकी बात, घास नहीं डालना। बाज़ औक़ात गलतफहमी ये होती है कि इंसान ये समझ रहा होता है कि मैं अखलाक के दायरे में रहकर बात करूंगा ना तो मैं डी वैल्यू हो जाऊंगा, फिर लोग मुझे वैल्यू नहीं देंगे। तो ये गलतफहमी होती है। बड़े बड़े अफराद जो गुजरे, बल्कि सब बड़ों के जो बड़े हैं मखलूक में, हमारे प्यारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो अपने सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान, जिनका तकिया कलाम ये था कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, उनके साथ बड़े अखलाक के साथ ही पेश आते थे, अपने दुश्मनों के साथ अखलाक के साथ पेश आते थे। तो हम बहरहाल अखलाक को दायमी तौर पर अपने औसाफ में शामिल करें। ऐसा ना हो कि आधे घंटे के, 1 घंटे के, 2 घंटे के अखलाक को हमारे पास जो हम बाहर खर्च करके आ जाते हैं और फिर अखलाक खर्च करने के लिए होते ही नहीं है। तो अगर इसकी जो ना प्रोडक्शन होती रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी, तो इंशाल्लाह घर में भी रहेगी। मदीना जी कॉल। मुझे ये पूछना
پوچھنا تھا، امیر السنت احیاء العلوم پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا فرماتے ہیں، میں نے یہ پوچھنا تھا کس جلد کا فرماتے ہیں، کون سی جلد پہلے پڑھی جائے؟ جلد نمبر 3 فیروز بھائی جی مہلکات کا بیان ہے، اس کو پہلے پڑھ لیں جی۔ سید تاج محمد طارف اتاری راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ نعت خواں اسلامی بھائی سے کلام سنا دیں۔ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیجیے۔ ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ بہت شکریہ جی۔ میں بھکر سے بول رہا ہوں، میرا نام زہیب ارتضیٰ ہے۔ حسان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ کلام سنا دے۔ شالا وسطہ روے تیرا سونا حرم۔ مدینہ جی۔ ساجد حسین بول رہا ہوں گوجرا سے، میرے ساتھ ہیں حافظ محمد وقاص صاحب اتاری گوجرا سے جی۔ نعت میری ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی۔ مزید ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ اور میری نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ آپ ہمیں یہ والا کلام سنا دیں کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ مدینہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، یہ کلام سنائیں۔ ٹھٹھا سے میسج ہے، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، یہ کلام ان کو سننا ہے جی۔ غلام نبی بھائی ہیں خانپور سے، سبحان اللہ، خان کا ڈوگرا پنجاب سے میسج ہے، حاج مشتاق کی آواز میں کو کلام سننا ہے۔ مرحبا۔ پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، یہ کلام ان کو سننا ہے جی۔ اور یہ ہے جی میسج ان کی مہک دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، عاقب رضا ہیں قصور سے، مرحبا۔ اور شعیب بھائی ہیں جی کراچی سے، ان کا ایک سجیشن ہے، بالکل نوٹڈ ہے جی انشاءاللہ۔ آگے ہے جی گجرانوالہ سے میسج ہے، اور کلام سنا دے کرم ہو یا رسول اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا، بنت مظہر ہیں، اور یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یہ کلام سنا ہے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ پھول نگر سے میسج ہے جی، کلام سنائیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو جی۔ چیجا وطنی سے پنجاب سے بھی میسج ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور اشفاق بھائی کا کلام ان کو سننا ہے، کملی والے محمد تو صدقے میں جا۔ کچھ کلام شامل کریں حسان بھائی، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، بلا بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر،
دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدائے شوق کو کیجیے بہادر دیدائے شوق کو کیجیے بہادر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں واہ جی واہ سبحان اللہ اللہ کریم مکے اور مدینے کی بہاریں دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے اور بادب اور ذوق اور شوق والی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضریاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین لوگوں کا ایک انداز اور ایک مزاج یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک بات پکڑ لیتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ سانپ گزر گیا ہے اور لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سرکل ہے وہ گھوم چکا ہے، کام ہے وہ ہو گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر لیٹس سپوز فرض کر لیجئے برتن ٹوٹ گیا ہے، ایک مثال ہم لے رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں بھی اس پر ہو سکتی ہیں۔
لیکن کیا کریں گے کہ وہ ایک بات ہے، اسی ایک بات کو لے کے اتنا اس کو لمبا کریں گے، اتنا لمبا کریں گے، اتنا لمبا کریں گے کہ میں کیا اس پر الفاظ استعمال کروں. بہرحال جو ایک درست بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انداز تو درست نہیں ہے میروز بھائی. یہ لوگوں میں ہوتا ہے، بعض لوگوں میں، کہ ایک تو نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں ایک بات، اور دوسرا ایک بات کو اتنا لمبا کرتے ہیں، اتنا لمبا کرتے ہیں کہ بس جسے بولے کہ سامنے والے کا دماغ چاٹ جاتے ہیں. کیا کہیے گا؟ باتیں کرنے کا شوق ہو اور باتیں آپ کے پاس ہونا تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تو جس کو باتیں کرنے کا شوق ہے اور باتیں ہیں نہیں تو وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتا ہے اور اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بالخصوص نیگیٹو چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جی اگر ہم اسلام کا مزاج اس اعتبار سے دیکھیں تو اسلام کہتا ہے کہ آگے بڑھو. ایسی بات جو کیا ہے، جو غلط ہوا ہے نا، اس کو بھی چھوڑ کر اور اس سے رجوع کر کے آگے بڑھو. یعنی ایون کفر ہو گیا، کفر میں مبتلا رہا ہے شخص، ساری زندگی کفر میں گزاری ہے، اور اب کسی لمحے اسے شعور آتا ہے، اس کو دعوت ملتی ہے اور وہ قبول کرتا ہے کہ ہاں جی میں غلط رستے پہ تھا، تو اب اسے لکیر پیٹنے کا حکم نہیں ہے. اب اسے یہ اس کفر سے توبہ کرے، رجوع کرے، بیزاری کا اظہار کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، آگے بڑھے ایسی بات، اور جنت کی طرف گامزن ہو جائے. واہ واہ. گناہ ہو گیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، الندم توبۃ، کہ گناہ ہو گیا ہے تم سے، نافرمانی ہوگی، اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ رب کی نافرمانی کر بیٹھے ہو تم، اس سے بڑی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا ان معنوں میں. تو کیا ہے، اب تم سے غلطی ہو گئی ہے اور تم پیشمان ہو تو یہی توبہ ہے. اور تم اگر توبہ کر لو سچی اللہ کی بارگاہ میں تو گویا کہ تم نے وہ گناہ ہی نہیں کیا. دیکھیں یہاں اور جو ازالہ کرنے کا ہے وہ اس کا ازالہ کر دیا جائے، جو توبہ کے تقاضے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے ایک چیز سلمان بھائی، کہ آپ کو نا گویا کہ اس گلڈ سے نکالا جا رہا ہے جو منفی ہے. جی کہ بعض اوقات جو مایوسی ہوتی ہے، احساس گناہ جو ہوتا ہے، یہ انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا. تو دین اسلام اس کی بیخ کنی کرتا ہے، اس کو روکتا ہے کہ احساس ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، لیکن اس نوعیت کی نہیں ہونی چاہیے کہ جو خود نیکی کی طرف آنے سے روکے. مایوسی نہیں ہونی چاہیے. تو اسلام کہتا ہے اگر تم نے توبہ، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے اور توبہ کے تقاضے پورے کر دیے ہیں تو تم گویا کہ ایسے ہو جیسے گناہ کیا ہی نہیں. تو آگے بڑھیں. اور پھر مخلوق میں اگر ہم معاملات کے اعتبار سے دیکھیں نا سلمان بھائی، تو دیکھیے لوگوں کو نا آپ اپنے مزاج کا بنا نہیں سکتے، تھک جائیں گے آپ. اور کچھ نہیں، آپ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی امی کو، بیوی کو، گھر والوں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے دوستوں کو ہم مزاج بنانے جائیں گے نا، آپ تھک جائیں گے اور زندگی سے مایوس ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان کے مزاج کے ساتھ چلنا سیکھیں. صحیح. یہ جو لائٹیں جلتی ہیں، بلب روشن ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں مثال دوں آپ کو تو جو سیل آتے ہیں نا، بیٹریز آتی ہیں، تو اس میں مائنس پلس کا سائن بھی ہوتا ہے. صحیح. تو مائنس پلس کے ساتھ جب لگتے ہیں نا تار، تو یہ روشنی ہوتی ہے. تو لوگوں کے مزاج مختلف ہیں. صحیح. ان کے مختلف مزاجوں کے ساتھ چلنا اور اس سے فائدہ اٹھانا سیکھیں. صحیح. میں بڑی دیسی سی مثال دوں نا اگر لوکل انوائرمنٹ کے اعتبار سے، ہاں جی، تو ہمارے یہاں جناب عالی دہی بڑوں میں میٹھی چٹنی اور فروٹ میں نمک ڈلتا ہے. صحیح. تو یہ دونوں جو ہے نا آؤٹ جی 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 ہیں. ہاں جی. امرود میٹھے چاہیے ہاں جی، اور اس پہ نمک لگا کے کھائیں گے. ایسی بات. صحیح ہے نا. اچھا دہی بڑے جو ہیں اس میں مرچیں بھی چاہیے پلس میٹھی چٹنی بھی چاہیے آپ. تو یہ مختلف نوعیت کی چیزیں جب مرج ہوتی ہیں نا سلمان بھائی، تو ان کی لذت، ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے. کیا بات ہے. تو ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں، مختلف افراد کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو مختلف ہی رہنے دیں. ہاں جو نیگیٹیوٹی ہے، جو گناہ ہے، وہ ایک جدا بات ہے. میں طبیعتوں کے اختلاف کی بات کر رہا ہوں. فرمایا. ان کو اختلاف کے ساتھ ہی چلنے دیں. یہ حسن کائنات کا. واہ واہ. آپ دیکھیں گے نا یہ گلدستے لگے ہوئے ادھر ادھر کہیں، وہ لگا ہوا گلدستہ. تو گلدستے کی خوبصورتی بعض اوقات ہوتی ہی کلر ڈیفرنس سے ہے. پھولوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے نا. گلاب کے پھولوں کا گلدستہ ہو اور اس کے اندر تھوڑی سی چمبیلی کے یا موتیا کے پھول لگے ہوئے ہوں، کلیاں لگی ہوئی ہوں، تو وہ اس کی خوبصورتی کو بعض اوقات بڑھا دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو مختلف انداز سے لے کے چلنا سیکھیں. اس فورم پہ اگر دیکھیں،
अभी जिस फोरम पे हम मौजूद हैं, ऐसी बात, हम तीनों के काम अलग, तीनों के अंदाज अलग, तीनों के मिजाज अलग, तबीयतें भी अलग, तबीयतें भी अलग अलग हैं। आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है, हजरत का अपना काम है, ठीक है ना। ये बेचारे खामोशी से हमें देख ही रहे, मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। लेकिन जब ये कलाम पढ़ते हैं तो फिर हम खामोश रहते हैं और इनके हम नवा बन जाते हैं, खुश हो रहे होते हैं हम। तो ये है लोगों का मौका, महल, तबीयतें, इसके साथ चलना सीखें। घर जो टूट रहे हैं, आपस के लड़ाई झगड़े हैं, वो ये है कि जैसा मैं कर रहा हूं ना ऐसा करो ना। भाई करेले गोश्त सबको पसंद नहीं होता, आपको पसंद है आप खाएं, जिसको नहीं पसंद नहीं खा रहा, तो आपको क्या तकलीफ है? हाँ, उसे क्यों खिलाना चाह रहे हैं? उसको क्यों खिलाना चाह रहे हैं? जो पसंद है वो खिला दे भाई। भाई जिसको आलू खाना है उसको आलू खिलाएं, जिसको गोश्त खाना है। शरीयत ने जिस मामले में पाबंदी नहीं लगाई ना, हाँ जी, तो फिर मैं और आप भी ना लगा। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। और कहने वाले मेरे भाई एक और बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा कि आपको आपकी मंशा और आपकी पसंद की चीजें ये सिर्फ बाजार में दुकान से ही मिल सकती हैं। लोगों को तो उनके उयूब के साथ, उनकी खामियों के साथ ही आपको जो है वो चलना होगा। बात तो सही है, ऐसा ही है। और मेरे वालिद साहब को जब मैंने ये बात कही, तो मेरे वालिद साहब ने कहा अब तो बाजार में भी अपनी मर्जी की चीजें नहीं मिलती, लोग जो है वो सही बता के जो है वो गलत दे देते हैं। कंप्रोमाइज करना पड़ता है आपको, बहुत दफा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और जो दस्तयाब चीजें होती हैं अक्लमंद लोग उन्हीं से फायदा उठाते हैं। ऐसा थोड़ी कि अपने मर्जी की चीज नहीं मिली। अब सर्दियां हैं, सर्दियां ना, लोग गर्म चीजें खरीदी होंगी या खरीद रहे होंगे, तो आप लेने जाते हैं, कोई जैकेट लेने जाते हैं, कोई स्वेटर लेने जाते हैं, तो आपको अपनी मर्जी का नहीं मिलता। मैं बड़ी सामने की बात करूं, ये जैकेट में पहने हुए मेरे पसंद का कलर नहीं है, सही, लेकिन ये अच्छी लगी मुझे, इसमें मैंने मालूम किया फुला कलर है, उन्होंने कहा नहीं ये कलर सिर्फ यही है, सही। तो एक रेड कलर था और एक ये था, तो फिर मैंने तरजीह ले लिया, ये ले लिया। सही। तो ये क्या है, आपको हर चीज मिजाज की नहीं मिल रही होती, सही, तो आप कंप्रोमाइज करना सीखें, अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से मुश्किल ना बनाएं। दुरुस्त फरमाया, बड़ी प्यारी बात कही। और महरोज भाई, जिस खाविंद की ये आदत होगी ना कि पानी में मधान डाल दे और बात को वो किसी कहने वाले ने कहा, उन्होंने कहा जी लड़ाई और लस्सी जितनी चाहे बढ़ा लो, लड़ाई आप करते जाएं, बढ़ते जाएं, कूटते मारते जाएं और लस्सी में पानी डालते जाएं, लस्सी भी जो है बढ़ती जाएगी। मुझे एक इत्तेफाक हुआ सलमान भाई, बड़ी जबरदस्त चीज है। जी जी, आपकी बात को ही सेकंड कर रहा हूँ। जबरदस्त बात है कि लड़ाई झगड़ा जहाँ हो ना, वहाँ अगर आपको बिठा लिए गए ना सलमान भाई, तो बस फिर आपका वक्त तो गया। अब आप अपने हाथ में नहीं, आप वो फरीकेन के हाथों में, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है जिसके आप स्लो कराने के लिए बैठे ना, अब आप उनके हाथों में। जब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं ना, जब तक आपने उठना नहीं है, अब क्योंकि आप बैठ चुके हैं। तो मैं एक जगह गया, तो मैंने सबसे पहला मदनी फूल ये रखा, मैंने कितनी देर गुफ्तगू करनी। वाह जी वाह। तो कहने लगे बस ये मसला हल हो जाए, थोड़ी देर की बात है। नहीं थोड़ी देर की नहीं, वक्त तय कर। तो मुझे याद है मैंने ना आधा घंटा तय किया, मैंने आधे घंटे गुफ्तगू करेंगे, किसी नतीजे पे पहुंच गए तो ठीक है, वरना फिर आप लोग करते रहना, मैं चला जाऊंगा। सही। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो आधे घंटे में निमट गया। वाह वाह। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तनाजे में, झगड़े में, कहीं पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुलह कराने के लिए गया था, लड़ाई करने के लिए नहीं गया था। तो ये जो है ना, ये टाइम इसी तरीके से जाता है, इसको खींचते चले जाएं, खींचते चले जाएं। इग्नोरेंस लाएं अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी को ना आफियत में रखें। वाह सलमान भाई, कांटा निकलता ना, कांटा लग जाता है कभी जी, कांटा कोई फांस चुभ जाती है, उसको निकाल भी देना तो कुछ देर उसकी तकलीफ रहती है। अब इस तकलीफ को तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक। तो इस तकलीफ को बर्दाश्त करें, थोड़ी देर के बाद, कुछ वक्त के बाद ये खुद ही मुंदमिल हो जाएगी। वाह। जैसे मुंह के जख्म होते हैं, मुंह के अंदर जो जख्म हो जाते हैं बातों का, इसके बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर ये खुद भी सही हो जाते हैं। कोई कट लग गया, कुछ हो गया, बातों का जबान खाना खाते में, लुकमा चबाते में जबान दांतों में आ जाती जी, तो ये खुद ब खुद भी भर जाते हैं। तो ऐसी बात चीजों को आप वक्त दे दें, थोड़ा सा आप जब वक्त देंगे तो वो खुद ही जो है ना अपने रूटीन पे आने लगेंगी जी। तो हम चाहते हैं कि हर चीज है, यानी हथेली पे सरसों जमाना चाहते हैं जी। ऐसा ना करें। मौसम चाहे जितना अच्छा हो, बाहर का ही क्यों ना हो, हथेली पे सरसों नहीं जमती। बीज डालते हैं और फिर वक्त लगता है कि कोपल निकलती है, और फिर वक्त लगता है कि वो दरख्त बनता है, और फिर एक वक्त होता है कि जब उस पर फल फूल आते हैं जी। तो आप एकदम सारी चीजें करना चाहेंगे तो ये अलादीन के चिराग वाली कहानी में तो हो जाता है, हकीकी जिंदगी में नहीं होता। नहीं, और कहानी तो कहानी है, कहानी तो पता ही नहीं उसका। जिंदगी कहानी नहीं होती, हकीकत हकीकत है,
اور افسانہ بہرحال افسانہ ہی ہوتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں یہ اچھی چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے ہمیں یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہیں، اچھی چیزیں اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرنی ہیں، اور اچھائی یاد رکھیے وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، بتایا ہے، اور دین اسلام کے اندر جو پرمیزبل ہے، یہ اچھائی ہے، یہ بہتری ہے، یہ اچھا کام ہے، اور ہم نے بحیثیت مسلمان وہی کرنا ہے. ہم اپنا یہ انداز جو ہے بنائیں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فیض پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے اور اس نئے سال کے اندر اللہ کریم ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی پابندی یہ بھی کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں، اپنے بچوں کو. بچے تو میرے اس بھائی ساتھ ہی آ ہی جاتے ہیں گھر میں. جب کوئی خاتون نماز پڑھتی ہیں تو ان کے بچے ان کے ساتھ تقریباً یہ آ ہی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. گھر میں ماحول ہوگا تو بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچے خود بخود نماز پڑھیں گے. البتہ کہنا چاہیے، والدین کی ذمہ داری ہے، انہیں یہ نماز کے حوالے سے کہنا بھی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں اور نہ پڑھنے کی پھر نحوستیں بھی بے انتہا ہیں. اللہ محفوظ. تو ہمیں دونوں ہی اعتبار سے اس پہ غور کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے. ایک اور بڑا اہم کام ہے جسے زندگی میں آپ ایڈ کریں. نیا سال ہے، ایک نیا اپنی زندگی میں ہدف بنائیں، ٹارگٹ بنائیں، ایک گول سیٹ کریں کہ میں نے اسٹڈی کرنی ہے، میں نے مطالعہ کرنا ہے. کتاب سے دوستی ہماری دوستی تو کیا میں کیا بولوں، بہت دور نکل گئے ہم کتابوں سے. ہمارا چونکہ آج کے زمانے میں ویڈیوز ہی دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ لی اس عنوان پر. میرے بھائی کسی نے مجھ سے پوچھا بھی یہ ایک ایشو ہے آپ بتائیے، تو میں نے کہا آپ فلاں کتاب سے یہ یہاں سے اس کا مطالعہ کر لیں، اسٹڈی کر لیں، تو آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا. بات ہوئی میری ان سے، وہ دیکھ لیا آپ نے، کہتے ہیں میں نے مطالعہ تو نہیں کیا، میں نے ویڈیو سن لی ہے. اب ویڈیو جو آپ نے سنی ہے وہ ویڈیو بیان کرنے والا وہ کیا ہے؟ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے جی اس کو یہ کر لیں، لکھ کے ڈالیں، سرچ کر لیں. سرچ کیا، جس نے جو غلط سلط لکھا ہے وہ بھی آ جائے گا، جس نے جو صحیح لکھا ہے وہ بھی آ جائے گا. ہمیں اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. یاد رکھیے گا، صحیح غلط کا فیصلہ یہ اپنے سینس پر نہیں کرنا، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی جو کسوٹی ہے اسی کے اوپر کرنا ہے. ہمارا جتنا علم ہے یہ ہم سب کو پتہ ہی ہے. تو کتاب پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں. کتاب العقائد جو ہے بہار شریف کا پہلا جو حصہ ہے عقائد کے بیان پر، یہ پڑھیں. امیر سنت کی زبردست کتاب ہے نماز کے احکام، اس کا مطالعہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ نماز کی محبت اور بڑھانے کے لیے آپ جو ہے وہ فضائل نماز کا مطالعہ کریں. بہرحال فرض علوم ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات اس کتاب کا مطالعہ کریں. نجات دلانے والے اعمال اس کا مطالعہ کریں. یعنی جو ہمارے لیے سیکھنا پریورٹی ہے اس کو پہلے اسٹڈی کریں اور پھر اسٹڈی کا معمول رکھیں. اور محروز میں نے دیکھا ہے جو مطالعہ کرنے والے مطالعہ کرتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں اور ان کا نالج بڑھتا رہتا ہے، نالج بڑھتا رہتا ہے. اگر آپ کو یونیک اور زبردست معلومات چاہیے نا، نئی نئی معلومات، تو حضرت امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے قوت القلوب، اس کا مطالعہ کر لیں. اللہ. اور اگر آپ کو تھوڑے سے وقت میں زیادہ سارے اسٹڈی کے فلیورز چاہیے تو ماہنامہ فیضان مدینہ کا مطالعہ کر لیں. کیا بات ہے! ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر، یارب جا کر عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر. اربعین یہ کیا ہے؟ یہ مطالعہ کرنے کے لیے پڑھیے ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2022 کا، سال 9 کا ماہنامہ ہے. سبحان اللہ. اور ماہنامہ فیضان مدینہ کی اپلیکیشن بھی آ گئی ہے، اس کے بارے میں محروز میں کچھ بتائیں.
اپلیکیشن ہے، اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ لنک بھی ہے، اور پلس جو ماہنامہ فیضان مدینہ میں مضامین آتے ہیں وہ بھی اس پہ ہم ڈالتے رہتے ہیں، اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں ماہ با ماہ۔ تو وہ اپنے اینڈرائڈ ورژن کا جو آپ کا موبائل فون ہے اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور اپڈیٹ رہیے، وہ بھی پڑھیے۔ اسی طریقے سے جو المدینہ لائبریری سافٹ ویئر ہے اس میں بھی ہے۔ اور ایک بات یہ سلمان بھائی کہ آپ نے فرمایا مختلف فلیور اور پڑھنے کا مزاج ہے نا، ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ جو ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں نا، اسی کی بھی جو ویڈیو ہے نا وہ ہے سیکنڈ آپشن ہے، کیونکہ جب آپ تحقیق کے میدان میں جاتے ہیں یا آپ اتھینٹیکیشن کے میدان میں جاتے ہیں تو اصل ماخذ جو ہے، اصل کتاب جو وہ بات آئی کہاں سے، جی اس کا فرسٹ ہینڈ جو وہ ہے نا انفارمیشن وہ کیا ہے، تو وہ آپ کو کتاب سے ہی ملے گی۔ صحیح۔ آج بھی اتھینٹیکیشن کا جو بنیادی فارمولہ ہے وہ ہے اس کی اصل کتاب۔ صحیح فرمایا کہ وہ اصل میں آئی کہاں سے۔ جیسے ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، جی یہ حدیث تو ہم نے بیان کر دی، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں میرے بھائی آج آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہاں سے آئی، تو میں جو آپ کو ریفرنس دوں گا نا وہ یہ نہیں دوں گا کہ میں نے سلمان بھائی سے سنی تھی، میں نے فلاں بھائی سے سنی، میں آپ کو ریفرنس جو دوں گا، حالانکہ ہم نے تو مطلب دورہ حدیث میں بھی سنی ہے نا استاد سے، جی، لیکن ہم ریفرنس کیا دیں گے، جی فلاں کتاب میں ہے یہ، جی۔ تو کتاب جو ہے نا آج بھی بیس ہے، جی، لیکن ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں ویسی کمی ہے، لیکن اور کمی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم امیر اہل سنت کا ایک ہفتہ واری رسالہ بھی آ رہا ہے، واہ، تو ابھی ایک رسالہ اور آیا ہے دو گدڑیوں والا، ہاں جی۔ تو وہ بھی پڑھیں اور اپنے گھر میں نا کتابوں کو ان کریں۔ صحیح۔ ہمارے گھر میں کپڑے ان ہیں، جوتے ان ہیں، کھانے ان ہیں، وہ مہنگے بھی نہیں، فاسٹ فوڈ بھی ان ہے، ہاں وہ سب کچھ ان ہے، لیکن ہمارے گھر میں کتابوں کا شیلف نہیں ہے، کوئی لائبریری نہیں ہے۔ اللہ نے جیسی توفیق دی ہے، گھر میں جیسی گنجائش ہے، اس حساب سے کوئی ریک بنائیں، بچوں کو شوق دلائیں۔ اللہ نے چاہا تو جب یہ پڑھیں گے تو ان کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ ان کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے آپ بادام کھلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، پلائیں جناب، کھلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اچھی ایک تو درسی کتب ہے نا کہ آپ نے اسکول بھیج دیا اور بچہ فارغ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ غیر درسی کتب جو ہیں، ہم نصابی کتب جو ہیں وہ بھی اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ایک تعداد ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، جامعات سے فارغ ہونے کے بعد کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، جی، کیونکہ اس کا مزاج ہی نہیں بنا ہوتا۔ اب پھر ویسی رہ جاتی ہے نا جی، اس کا جو سلیبس تھا وہ تو ختم ہو چکا، جو اکیڈمک ایجوکیشن کا سلیبس تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب اس کا مزاج ختم ہو گیا۔ تو اپنے بچوں کو اچھی کتابوں کی طرف لائیں، خود سجیسٹ کریں کہ بیٹا آپ کی عمر یہ ہے، آپ کا لیول یہ ہے، تو ابھی آپ یہ پڑھو۔ اور سلمان بھائی نے کیونکہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بات کی ہے اور الحمدللہ اس کا اشرہ بھی چلا ہے، امیر اہل سنت نے دعائیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، تو آپ ماہنامہ فیضان مدینہ انگلش لگوا لیں، عربی لگوا لیں، ورنہ اردو تو کم از کم اپنے گھر میں لگوائیں، تاکہ جو ہے وہ بچے کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ اس کے 65 صفحات ہیں سلمان بھائی، اور کم و بیش 40 مضامین ہوتے ہیں، تو ایک مضمون پڑھنے میں 5 سے 7 منٹ، 8 منٹ، اور بہت ہی کوئی کمزور ہے تو 10 منٹ میں بہرحال پڑھ ہی لے گا۔ صحیح۔ تو یہ ایک ایک مضمون پڑھ کے جو ہے نا قطرہ قطرہ بن کے اللہ نے چاہا تو ایک بہت خوبصورت امیج جو ہے ہماری فیملی کی، ہماری انڈیویجول لائف کی ڈرا کرے گا۔ واہ جی واہ، مرحبا۔ تو مطالعے کی عادت بھی نئے سال کے اندر 2022 میں ہم یہ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر فضل فرمائے۔ اور مہروز بھائی، جو ویڈیوز کا حال ہے وہ اللہ کی پناہ ہے، ہر بندے کے ویڈیو کے لیے کیا موبائل ہے، بس جہاں چاہے کھڑے ہو جائیں جو مرضی بول دیں، کہاں لکھا ہوا، فلاں کتاب میں لکھا ہوا۔ میں نے مہروز بھائی ایک دفعہ ایک حدیث پڑھی، میں نے اس کا حوالہ دیا، تو وہاں پر بیٹھے ایک حضرت نے مجھے کہا جی یہ تو بخاری شریف میں حدیث ہے۔ میں چاہ رہا تھا یہ ٹل ہی جائیں، لیکن وہ نہیں ٹل رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت یہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھی ہے، اور اس پر ملا علی قاری کی فلاں کتاب کا حوالہ، بہرحال نہیں یہ تو بخاری میں، آپ نے بخاری کا حوالہ نہیں دیا۔ وہ کوئی تھے، اللہ رحم فرمائے، بہرحال تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جو امام محمد بن اسماعیل کی بخاری ہے نا، الجامع الصحیح، اس میں تو یہ نہیں ہے، اور کسی میں ہو تو مجھے پتا نہیں ہے۔ پھر وہ تھوڑا ان کو لگ گیا پتا کہ بھئی یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے ایسے جیسے ایک بندہ آتا ہے۔ بہرحال اللہ رحم کرے۔ بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں گفتگو کرنے والے اتنا، اور پھر ساتھ میں ریفرنس بھی بتا رہے ہوتے ہیں، کون دیکھتا ہے ریفرنس، کون اٹھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں اٹھاتا، سن کے بس چل پڑتے ہیں۔ اتنی غلط بات ہوتی ہے، اور
بیس لیس بات ہوتی ہے. جو انداز، جو ٹون، جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اصل کتاب میں ہوتے ہی نہیں. جی ہاں، بعض کیا کریں گے، اردو ترجمہ دکھا دیں گے، اسکرین شاٹ ترجمے کا لگا دیں گے. ترجمہ بھی جو مرضی بندہ لکھ کے اس کا لگا دے. ترجمہ کون اس کو عربی سے ترجمہ کر کے کون دیکھے گا؟ اس طرح کے جو فراڈ کرنے والے جو افراد ہیں، جو ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارا دین، ہمارا اسلام اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا. بات ایسے کریں گے گویا کہ ان سے بڑا جو ہے نا وہ عالم دہر کوئی نہیں ہے. بات ایسے کریں گے کہ عوام جو ہے نا بیچاری وہ دھوکے میں آ جائے گی کہ اتنا کانفیڈنس لیول تھوڑی ہوتا ہے غلط بات پہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کم علمی کا اپنا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. جی، جس کو کم مطلب علم نہیں ہے نا سلمان بھائی، جہالت کیا لینا. ہاں جہالت جو ہے نا اس کا کانفیڈنس لیول ہی الگ ہوتا ہے. ہاں جی، ایک پڑھا لکھا آدمی شاید ریفرنس دینے میں، حوالہ دینے میں، حدیث پاک بیان کرنے میں سوچ و بچار کرے گا، غور و فکر کرے گا کہیں میرے سے غلطی نہ ہو جائے. لیکن جو یوں ویلا ہے نا، پھر اس کے تو ہم نے جو دیکھے ہیں منظر، اللہ بچائے، اللہ محفوظ، اللہ رحمت فرمائے. تو اوتھینٹیکیٹ جو ذرائع ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس دعوت اسلامی کا یہ بڑا پیارا ایک نظام ہے ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کو یوٹیلائز کریں. مقبول المدینہ کی کتابیں ان کو جو ہے وہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. اور جو باتیں بیان ہوئی اللہ یہ اچھی باتیں ہمیں اپنی زندگی میں ایڈ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. رب هب لی امتی کے کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب هب لی امتی کے کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش